میں کرنٹلی جو ہے نا میری جو یونیورسٹی کے اندر ہیں وہ کم از کم بہت زیادہ جو ہے نا چیز کافی بڑھ رہا ہے، اور میں ایس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو دین پر رکھنا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے پھر ایسے چونکہ ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان میں بھی پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات اپنے مائنڈ کے اندر بہت سے وسوسات بھی آ جاتے ہیں ویدر ایگزسٹنس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو ایک جو ون آف دا سگنیفیکنٹ کوشچن یہ ہے کہ آخرت کا یقین ہے وہ ایک تو ہے نا مکمل طور پر کیسے آ جائے، تو اس کے لیے بھی آپ پلیز بتا دیں۔ تو دوسرے نمبر پر جو ریلیجیس طور پر ہمارے جو آج کل کے انوائرمنٹ کے اندر اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کوئی کوشچن کریں گے تو آپ پر بلاسفیمی کیسز ہو جائے گا۔ آپ کی میں نے ویڈیو ایک جگہ لگائی ہوئی تھی تو میں سن رہا تھا، وہ شاپ پہ کام کر رہا تھا، تو وہ مالک نے کہیں وہ چھوڑی اور میں کام تھوڑا سا اٹھانے کے لیے گیا تو وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو کیسے سن رہے ہو؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے آپ کا یہ view ہے، لیکن وہاں پر پھر وہ کافی ہی کوئی لاکڑ کر مار دیں گے لاٹس آف تھنگ، تو پھر میرے مائنڈ کے اندر جو ہے نا بہت سی چیزیں کریٹ ہوگی کہ یہاں پر یہ ریلیجن کے بہت سے دیر از لاٹس آف کوسچن کریٹنگ ان مائی مائنڈ دیٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹیکل دیم، سو دس از دا مین کوسچن سر پلیز۔ سوال کا جو جواب ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنا بہت بڑی کاریگری ہوتی ہے۔ سوال کرنے سے زیادہ سوال اچھا کرنے کی اہلیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اگر ادروائز سوال تو بے تکے بھی ہوتے ہیں، سوال تو گمراہ کن بھی ہوتے ہیں، سوال تو خلجانوں والے بھی ہوتے ہیں، سوال تو انتشار والے بھی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں لاٹ آف کوسچنس پیدا ہو رہے ہیں تو یو مسٹ بلیو دیر آر لاٹ آف آنسرز مائی ڈیئر، یو ول ہیو ٹو فائنڈ۔ اور میرے ذہن میں بھی ایسے بہت سے کوسچنس پیدا ہوتے رہتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے میں سے کسی آدمی پہ شیطان آ کے کہتا ہے کہ یہ لکڑی کرسی کس نے بنائی، ایسی کوئی چیزیں پوچھتا ہے، وہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، اور پھر وہ یکدم اچانک پوچھتا ہے اللہ کو کس نے بنایا۔ تو جب یہ آئے تو آمنت باللہ و رسولہ اور اس قسم کی چیزیں آپ پڑھ دیا کریں۔ اور اگر آپ کو پھر بھی سوال کا انٹلیکچوئل جواب چاہیے تو پھر آپ لنگوٹ کس کے کتابوں میں اتریں۔ بھائی جواب علم میں رکھا ہوا ہے، یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا الہاد کے حوالے سے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا آپ کو جواب ملا؟ اگر آپ کو جواب نہیں ملا تو کیا آپ آر یو شیور کہ جواب نہیں ہے؟ کل کو جواب نکلا ہے تو کیا کرو گے؟ آج اللہ کا انکار کر رہے ہیں لوگ، اگر کل جواب نکلا ہے، یہاں نکلا وہاں نکلا کہیں بھی نکلا برابر ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ نیند میں نکلا ہے، ہوش میں نکلا ہے، ادھر نکلا ہے، ادھر نکلا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر نکلا ہے تو کیا کرو گے؟ تو میرے دل میں کوئی بھی اگر کویسچن گڑ جائے، اگر وہ ادھر سنک ہو جائے نا، تیر ایک لگ گیا ہے، اگر وہ لگ گیا بھائی، یہ کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں ہے، یہ کوئی ویڈیو نہیں ہے، بس پھر ایک جلتا ہوا سگریٹ ہے اور میں ہوں، یا کتاب ہے یا یوٹیوب ہے یا گوگل ہے، میں اس کے پیچھے ہوں، اور سوال سانپ کی طرح آگے آگے اور میں جھاڑیوں میں اس کے پیچھے پیچھے۔ کتنی دیر چھیل دے گا، پکڑ کے مجھے زخمی کر دے گا، لہو لہان کر دے گا، بسا اوقات اتنا سا جواب ہوتا ہے، اتنا سا ایک لمحے کا، ایک لائن کا، اس کو ڈھونڈنے میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ کلیجے مضبوط کرو، جس دنیا میں آئے ہو، جب یہ اپرچونٹی دی گئی اور یہ جب کہہ دیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں دین کے 100 حصے دیے گئے، صحابہ کرام کو فرمایا، اور تم ان میں سے اگر 10 بھی چھوڑو گے، مفہوم اس کا یہ ہے تو اللہ تمہیں پکڑ لے گا، مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ ہوں گے اور وہ 10 پہ عمل کریں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، کیوں؟ دباؤ کے نمبر دے دیے، رعایت دے دی ہے، تو اب وہ 10 بھی 90 کے برابر ہو گئے ہیں۔ تو الحاد کے بارے میں مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آتی، میں بار بار عرض کر چکا کہ آپ ایڈیٹس کو سنتے کیوں ہیں؟ اگر آپ ایڈیٹس کو سنیں گے تو پھر آپ ان کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ 8-10 ہی ہیں، وہی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، سینسر وہی آپ کے والی بات ہی آ جاتی ہے۔ تو اگر ایتھیسٹ کو سننا ہے تو پہلے دین کے نالج کے ساتھ لیس ہو کے جاؤ۔ آپ شیطان کو سننے جا رہے ہو بھائی، مجلس ہے وہ شیطان کی، تو آپ کے پاس رحمان کا ڈیٹا کتنا ہے؟ برابر تو جاؤ نا، تلوار والے کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو، ڈنڈا لے کے کیسے چلے جاؤ گے؟ تو اگر 23 سال کے ہو
سب سے امپورٹنٹ پہلے یہ ہے کہ، اور دوسری بات، ایک سوال پیدا ہوا ہے نا، اگلا سوال پیدا نہ ہونے دو، پہلے اس کا جواب ڈھونڈو. 20 سوال لے کے پھر رہے ہیں لوگ. کیا کر رہے ہیں ایتھیسٹ جو بیٹھتا ہے وہ گروپس وغیرہ اگر کہیں بیٹھ جاؤں، یہ بھی سوال ہے وہ بھی سوال ہے، میں کہتا ہوں یار ایک سوال لاؤ، وہ کون سا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کا صرف ایک سوال پھنسا ہوا ہے، اس سے بات کرتے ہیں. نہیں خلجان، میں کہتا ہوں اگر ذہن میں 10 سوال پیدا ہو جائیں گے، سانس بند ہو جائے گا. کیسے لوگے جان کیسے بچاؤ گے اپنی زندگی میں؟ مسئلے دیکھو کیسے ہیں، پڑھنا ہے، نیند آ نہیں رہی ہے، اور آخرت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کو شاباش ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن دیکھو سلیقے کے ساتھ. دور دباؤ کا ہے، اپنے آپ کو خراب ہونے سے بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار ہونے سے بھی بچانا ہے. ایک کام، اللہ آپ کو عمر دے، لمبی عمر دے گا انشاءاللہ. آپ پہلے، سب سے پہلے اپنے فیوچر پہ فوکس کرو بھائی. اور فیوچر کیا ہے کہ تھوڑا سا اچھا کمانا ہے، گھر والوں کی انویسٹمنٹ لگی ہوتی ہے. اب میں ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے ماں باپ کے پاس تنگی ہے اور ان کے ذہنوں میں الحاد کا سوال پھنسا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار کمون کدھر چلے گئے ہو؟ یعنی پیسے کتنے ہے تھوڑے؟ گاڑی لے لی ہے، کوئی موبائل شوائل اچھا لے لیا، گھر میں کوئی 50-60 ہزار لاکھ روپے دینے لگ گئے ہو تو ایسا ایسا کرتے جاؤ. مصیبت یہ پڑتی ہے کہ ذہن کچا ہوتا ہے، وہ الحاد کو سنتا ہے، اس کے لیے وہ پرائمری کوسچن آف لائف بن جاتا ہے. وہ اس لیے بن جاتا ہے کہ سرو کیے جا رہے ہیں، فیڈ کیے جا رہے ہیں، پہنائے جا رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں، سلائے جا رہے ہیں. تو آدمی بچے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو سب ہے، یہ سوال ایدا کی کرنا ہے، ادھر کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں سب سے دیکھو، میں نے کہا حکمت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ آؤ کہ چیزوں کو ترتیب میں رکھو. اگر فرض کرو آپ کوئی 10-12 سال کی عمر میں 8 سال کا بچہ تہجد پڑھنے لگ جائے تو ہم یہی کہیں گے نا جذباتی ہو گیا. بچے ہوتے ہیں آپ دیکھو شروع میں مسجدوں میں چھوٹے ہوتے جانے لگ جاتے ہیں تو کاپی کرنے لگ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، برا نہیں ہے، لیکن وہ جذباتی فیصلہ ہے، نالج نہیں آیا ابھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو ایج ہے یہ جوانی کی ایج ہے، لڑکپن کی ایج ہے. ابھی نالج آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں ہے. نان ایگزسٹینشیل کوسچن کو ہاتھ نہ ڈال کے بیٹھ جاؤ، جاؤ ضرور وہاں پہ. ایٹ ایک ٹائم میں ایک کو نپٹو بھائی. سب سے پہلے اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا اور آج کے دور میں ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنے معاش کا بندوبست کرتا، اپنے گھر والوں کی جو امیدیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، اپنی شادی کرتا، بچے کرتا، اور اس کے بعد اپنے فیوچر کو تھوڑا سا کرتا، اور ساتھ میں اللہ کے ساتھ چلتا. وہ چلنا میرا کیا ہوتا؟ وہ سمپل سی ایک چیز ہے، میں 5 نمازیں پڑھتا، ان میں اپنے آپ کو خوب کرنے کی کوشش کرتا. اٹس اے لاٹ آف ورک دیئر. اس کے بعد میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا. میں حیران ہو گیا ہوں 90% لوگوں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا نہیں ہوا. اور آپ الحاد کے کویسچن، آپ کو کہہ رہا ہوں تو میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں. اور ایتھیزم کے کویسچن پہ پریشان ہو رہے ہیں، رسپانس کہاں سے آنا ہے؟ رسپانس تو قرآن سے پکڑا ہوا ہے. تو اب ہم کتاب پہ ٹائم انویسٹ کر نہیں رہے. اور ناصر ابھی نہیں آئے گا، فار ایگزامپل کون دے گا جواب؟ پھر آپ کہو گے کسی اور کی ویڈیو دیکھوں، کسی اور کی ویڈیو دیکھوں. کتاب گھر میں رکھی ہے، وہ کتاب جواب دے رہی ہے، وہ کتاب تفصیل کر رہی ہے، وہ کتاب حکم دے رہی ہے، وہ کتاب پرکھ رہی ہے، وہ تول رہی ہے. وہ کھول لو، کچھ بھی نہیں کرنا. اب اس میں آپ ایک پرٹیکولر سوال کا جواب ڈھونڈو مشکل ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے محنت کر کے ایک بار گزرو، 2 بار گزرو، 3 بار گزرو، گزرتے رہو. پچھلی میں ویڈیو میں بھی اسی کے اوپر بات کی تھی. تو سب سے پہلے ان پٹ لے کے آؤ. جب ان پٹ آ جائے گی اس کے بعد آپ دیکھو نا، میں پہلے انگلش لینگویج سیکھ لوں گا تو اس میں کوئی لٹریچر پڑھ سکتا ہوں نا، ادروائز میرے لیے پرابلمٹک ہو جائے گا. ایک آپ کی انگلش اگر کمزور ہے نا، آپ اگر نیچا کو پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، آپ بروٹن رسل کو پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے کوئی اگر دوستوفسکی پکڑ لی ہے، اگر آپ اس کے کوئی ایک لفظ ہوگا، اگر ڈکشنری نہیں آپ بیٹھ جائیں گے، وہ پورے کا پورا میننگ چینج کر دے گا آپ کا. پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تھوڑا سا چنگاری ابھی خاکستر میں ہے، اس کو تھوڑا سا آگ بننے میں وقت لگے گا. سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹلی اپنے فیوچر پہ ورکنگ کرو، اللہ کے ساتھ چلیں، اور ایک اچھا انسان بننے کی، ایک معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند انسان بننے کی کوشش کریں. اور آپ کو ضرورت نہیں ہے خام خواہ فضول کی الجھنوں میں پڑھنے کی. جب آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے اپنے علم کو ایسا ایسا بڑھاتے رہیں، صبر کے ساتھ بڑھتا ہے. کم از کم آپ کی ایج میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو 7-8 سال اپنے آپ کو دینے چاہیے کہ اس کا علم اس کے ہاضمے کے حساب سے آہستہ آہستہ اندر اترتا رہے. اور ساتھ ساتھ دیکھتے رہو ایتھیسٹ کو، دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں خود آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں، اگر میں ایتھیسٹ کو دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک کویسچن آیا ہے جس نے مجھے تھوڑا سا ہٹ کیا ہے، میں نے وہاں پہ رک جانا ہے. اب اس کی اگلی بات تب سنی جائے گی جب اس کویسچن کا جواب نکالیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ آگے اور کیا کہہ رہا ہے، نہیں، میرے لیے کویسچن امپورٹنٹ ہو گیا ہے، مجھے شک ڈال دیا ہے، مجھے اندر خلجان ڈال دیا، میں نے اس کویسچن کے پیچھے پڑھنا ہے. اب مجھے جواب چاہیے. دیکھو یہی تو اللہ کے حق ہونے کی میرے پاس دلیل ہے.
کہ میرا حق ہے کہ مجھے سوال کا جواب چاہیے، اور آئی ایم گیونگ مائی ورڈس. کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب نہیں ہے. حق بات، اللہ باطل کے منہ پہ حق کو مارتا ہے. اگر آپ کو یہ آرٹ آ جائے گا تو آپ کسی کو بھی سن سکتے ہو بیٹھ کے. آپ کو پتا ہے ہٹ آپ کو آتا ہی نہیں، آپ کو پتا ہے اس نے بکواس ہی کی ہے. اگین آئی اپولوجائز. اس نے ہذیان بکا ہے، اس کے اوپر آئی ڈونٹ اپولوجائز. توہین کی ہے، اب کی ہے تو کوئی بات نہیں، اب ہم اس کا جواب نکالتے ہیں. جب جواب نکال لو گے تو سب سے پہلا کام پتا کیا ہوگا؟ اس کمبخت کی، اس خبیث کی عزت آپ کی نظروں میں زیرو ہو جائے گی اور آپ اس سے آزاد ہو جاؤ گے. سمپل سی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سمپل سی ایک چیز. آپ کسی کے علم کی اگر کاٹ نے آپ کو مارا ہے اور آپ اس کا اینٹی ڈاٹ لے آئے ہو، بندے کی رسپیکٹ گئی. سمپل چیز ہوگی. اور اس کا مطلب ہے کہ ایتھیزم آپ کو بائٹ نہیں کرے گا، پھر اگلے درجے کا ایتھیسٹ چاہیے ہوگا. بس ایسے چلتے رہتا ہوں اب تک.